بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. اب ہم میتھڈس کو دیکھتے ہیں اور ڈیٹا انالیسس کے میتھڈ میں سب سے پہلے کلسٹر انالیسس کو. کلسٹر انالیسس کے ہم کہتے ہیں یہ ہماری ایک ایکسپلوریٹری ٹیکنیک ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اسٹرکچر کو ود ان اے سیٹ. ہم کچھ پریڈکشن کرنے نہیں جا رہے, ابھی کچھ دیکھنے نہیں جا رہے, ہم صرف ابھی ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے ایکسپلوریٹری ٹیکنیکس کے طور پر یوز کریں کلسٹر انالیسس کو, تاکہ ڈیٹا کے اندر کوئی اسٹرکچر اگر ایگزسٹ کر رہا ہے, کوئی پیٹرن ایگزسٹ کر رہا ہے, تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. کلسٹر کا جو گول ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا کو سارٹ کرے اور ڈیوائڈ کرے ان ٹو دا گروپس, جن گروپس میں وہ ان ڈیٹا پوائنٹ سے سملر ہیں تو وہ ان کو کلسٹر کر دیتا ہے. کلسٹر از جسٹ another name of group. کلسٹر کا کہہ لیں یا اس کو گروپ کہہ لیں, تو یہ اس بیس کے اوپر ان کو اکٹھے کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر میں کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز یوز کروں گی جو شاید آپ کبھی انٹرویو میں جائیں تو آپ سنیں تو آپ کنفیوز مت ہوئیے گا. تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں دو جو ٹرمز ہیں ان کو ایکسپلین کر دیتی ہوں, ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس. ہوموجینیس جو ہے یہ بتاتا ہے سملر ہے, اور ہیٹروجینیس ویریشن کو بتا رہا ہوتا ہے, ڈس سملیرٹی کو بتا رہا ہوتا ہے. تو جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کلسٹر انالیسس کے اندر جب وہ گروپس کریٹ کرے گا تو وہ سملیرٹی کی بیس پر کرے گا. تو ایک جو سملر گروپ ہے اس کے اندر تمام ڈیٹا پوائنٹس اکٹھے ہو کے ایک کلسٹر کے اندر مرج ہو گئے, تو جو دوسرا کلسٹر بنے گا وہ اس سے ڈفرینٹ ہوگا, اس سے ڈسٹینس پوائنٹ کے اوپر ہوگا, تو وہ اس کی ڈس سملیرٹی بتاتا ہے ٹو اندر کلسٹر. تو یہی اس کا ہمارا گول ہوتا ہے. اسی کو میں ایک اور پرسپیکٹیو میں رکھ رہی ہوں, لیکن بات میں سیم ہی کروں گی. ڈیٹا پوائنٹ جو ہے وہ ہم نمبر آف گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, جہاں پر وہ گروپس سملر ہوتے ہیں. میں نے جیسے پہلے ایکسپلین کیا تھا ہوموجینس کو اور ہیٹروجینیس کو, بالکل ویسے ہی سملر اور ڈس سملر کی ڈیٹا پوائنٹس ہیں. یہ ٹرمینالوجیز بھی ہیں. اگر وہ سیم گروپ میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے ڈیٹا پوائنٹس سے بہت ملتے جلتے ہیں, کلوزلی ریلیٹڈ ہیں, تو اس لیے وہ سملر ہیں ود ان اے گروپ. اور ڈس سملر ہم کہتے ہیں ان کو, ان ڈیٹا پوائنٹس کو جو کہ دوسرے ڈیٹا پوائنٹ میں دوسرے کلسٹر میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو دو ڈیٹا پوائنٹس ڈس سملر ہو سکتے ہیں جب وہ دو ڈفرینٹ کلسٹر میں ہوں, لیکن دو ڈیٹا پوائنٹس جب وہ ایک ہی کلسٹر کے اندر ہوں گے تو وہ سملیرٹی کی بیس کے اوپر ہوں گے, ہوموجینس کی بیس کے اوپر ہوں گے. کلسٹرنگ کی جو ٹیکنیک ہے یہ آپ کی ہول پاپولیشن کو ڈیوائڈ کرتی ہے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ بیسیکلی آپ کی جو آبجیکٹس ہیں یہ سملیرٹی اور ڈس سملیرٹی کی بیس کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کر رہی ہے آپ کی پوری پاپولیشن کو انٹو اے نمبر آف کلسٹر. ایک تو نہیں ہوگا کیونکہ ایک میں تو پوری پاپولیشن ہوتی ہے, دو ہو سکتے ہیں, 4 5 10 ہو سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے کلسٹر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس کے بعد کلسٹر کی ٹیکنیک کے اندر ہمارے پاس ٹارگٹ ویریبل کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ایکسپلوریٹری ٹیکنیک ہے, اور اس میں ہمارا صرف فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم ہڈن پیٹرن آئیڈینٹیفائی کر سکیں, یا اس میں کوئی اسٹرکچرز ہیں تو اس کو ہم ریویل کر سکیں. یہ کچھ اور ایکسپلین نہیں کرتا کہ یہ جو اسٹرکچر ہے یہ کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے, کوئی پیٹرن ہے وہ کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ اس کو ایکسپلین نہیں کرتا. یہ صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ پیٹرن ایگزسٹ کر رہا ہے. اس کے بعد ہم اس کا بزنس پرسپیکٹیو دیکھ لیتے ہیں. سیلس اور مارکیٹنگ کے اندر جب آپ کے پاس ہیوج آڈینس ہوتی ہے, مثال کے طور پر ٹیلکو سیکٹر دیکھ لیں, یا بینکنگ کے اندر آپ کے پاس ملینس میں نمبر آف کسٹمرز ہیں. اب اٹس ویری ہارڈ ٹو گیو دی پرسنلائزڈ سروسز. ہر بندے کی ڈفرینٹ پریفرنسز ہیں, ڈفرینٹ نیڈس ہیں. اب ہر ایک بندے کو آپ اس کے مطابق اگر 1 to 1 آپ سروسز دینے لگ جائیں, تو اگر ملین پاپولیشن ہے اور آپ کے پاس 10 کسٹمر سروس ریپرزنٹیٹیو ہے, یا چلیے 100 ہیں, تو اٹ ول ٹیک ٹائم کہ ایک بندے کو آپ کال کر رہے ہیں, اس سے پوچھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو اس کا نمبر تو پھر پورے سائیکل کے بعد میں آئے گا. اسی بنیاد کے اوپر ہم کسٹمر کو گروپس میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اب یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے, یہ کلسٹرنگ جو ہو رہی ہے, یہ بیسڈ آن ڈیموگرافکس ہو سکتا ہے,
ڈیموگرافکس سے مطلب مراد یہ ہے کہ ان کی ایج کیا ہے، وہ کس لوکیشن پر رہتے ہیں، کس سٹی میں رہتے ہیں، اور ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، جینڈر کیا ہے، اس کی بیس پر ہو سکتا ہے. ان کے پرچیزنگ بیہیویئر کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آیا وہ زیادہ پرچیز کریں، کم پرچیز کریں، اس کے بیس کے اوپر وہ گروپ اس کی کریٹ کر سکتے ہیں. یا ان کی مانیٹری ویلیو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی بیس پر کیا جا سکتا ہے. مانیٹری ویلیو یہ ہے کہ اگر آپ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں تو آپ کی ویلیو ایک آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے کہ آن ایوریج آپ منتھلی کتنا اسپینڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ رہتے ہیں کسی دوسرے علاقے میں تو اس کی بالکل ایک ڈفرینٹ ویلیو ہوگی. تو وہاں سے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ آپ کی مانیٹری ویلیو کیا ہے. اور یہ مانیٹری ویلیو جو ہے یہ آپ کی پرچیز سے بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنی چیزیں بائی کی ہیں، کتنی آپ نے پیسے ان کے بزنس میں انویسٹ کیے ہیں. اور کچھ دوسرے فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کے کلسٹرز کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ کمپنی کے لیے بہت ریلیونٹ ہے. آپ کو اپروچ کرنے کے لیے، آپ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ کمپینز جب رن کریں گے تو وہ اس میں آپ کو پرسنلائز چیزیں آفر کرے ہوں گے. کیونکہ وہاں جو پیچھے پرابلم تھا 1 to 10 یا 1 to many کا جو ریلیشن تھا، ہر ایک کو پرسنلائز ریکمنڈیشن پرووائڈ کرنے کا، سروسز دینے کا، دیٹ از ویری ہارڈ. تو یہاں پر جب وہ کلسٹر بن گئے، جب آپ کمپین رن کر رہے ہیں، ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں یا کال کر رہے ہیں، موسٹلی ایس ایم ایس بھیجے جاتے ہیں، ای میلس بھیجی جاتی ہیں، نوٹیفیکیشنز بھیجے جاتے ہیں، تو آپ بلک میں بھیج رہے ہوتے ہو تو آپ ان سب کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہو. تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایفرٹس کو آپٹیمائز کر رہے ہو اور آپ کسٹمر کو اچھا ایکسپیرینس دے رہے ہو بیسڈ آن دیئر نیڈس. اس کے بعد اگر ہم انشورنس فرم میں دیکھیں اس کو، تو کلسٹرنگ انالیسس کو ہم یوز کرتے ہیں انویسٹیگیٹ کہ ایک سرٹن لوکیشن کے اندر زیادہ نمبر آف انشورنس کلیمز کیوں بڑھ گئے ہیں. اگر بڑھ بھی گئے ہیں تو وہ کیا اس کا پیٹرن ہے، تو وہ اس کو وہاں سے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم جیولوجی میں دیکھیں تو جو جیولوجی ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ کلسٹرنگ انالیسس کی ٹیکنیک کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کس سٹی میں ارتھ کویک کا یا کسی بھی فنومینا کے اکر ہونے کے رسک زیادہ ہیں. تو اس رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہ کلسٹرنگ انالیسس کی ٹیکنیک کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر فردر اس کے اوپر وہ میٹیگیٹ کرنے کی ٹیکنیکس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس رسک کو کیسے ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. میٹیگیٹ کا مطلب ہے کہ اس سے بچا جا سکتا ہے، بچاؤ کی تدابیر کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے پھر آپ کون سے پروٹیکٹیو میئرس لے سکتے ہیں، اپنی بچاؤ کی تدابیر کر سکتے ہیں تاکہ وہ چیز اکر نہ ہو. اگر کسی فنومینا کے اندر، کسی علاقے کے اندر نوائز پولوشن زیادہ ہے اور اس سے لوگوں کی ہیئرنگ کا مسئلہ زیادہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ وہاں پر پھر ایسے کچھ پریکاشن میئرز لیں گے جس کی مدد سے اس نوائز پولوشن کو کم کیا جا سکے. کیونکہ وہاں سے جو ہیئرنگ کے مسئلے شروع ہو رہے ہیں، فرسٹریشن اور پھر دوسرے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر پھر کام کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں کلسٹرنگ انالیسس کو. اگر اس کی ایک ایگزامپل دیکھیں آپ، تو یہ آپ کے ڈیٹا پوائنٹس تھے. سارے ڈیٹا پوائنٹس میں آپ یہاں پر خود ہی کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 3 کلسٹر کریٹ ہو رہے ہیں. یہ بہت نیٹلی آئیڈینٹیفائیبل ہیں، تو اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ یہ 3 کلسٹرز ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ یہ ڈیٹا پوائنٹس، آپ کلسٹرنگ ٹیکنیکس جو ڈفرینٹ اویلیبل ہیں ان کو دیتے ہیں، تو وہ خود ہی یہ کلسٹر آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے 3 کلسٹرز کریٹ ہو رہے ہیں.